تاریخ انسانی کے اور دنیا انسانی کے بہت بڑے اہم اور سب سے پہلے رشتہ کے متعلق چند اہم ضروری باتیں اور اسلام کا پیغام آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا کر دی۔ آپ دیکھیں جنتی ماحول ہے، جنتی نعمتیں ہیں، جنت کی وہاں حور و غلمان ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور جنت سبحان اللہ جس کی باغ و بہار جو خوشبو ہے وہ 500 سال تک دور تک جاتی ہے۔ تو اتنا حسین و جمیل خوبصورت وہ ماحول، مگر کچھ دنوں کے بعد اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ملال کی کیفیت میں ہیں، خاموش ہیں، دبے دبے سے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ جب یہ ان کی خاموشی اور ان کا ملال اور ان کی یہ تھوڑی سی پریشانی دیکھی تو اللہ جل شانہ تو علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ تو ہر چیز سے آگاہ ہے، تو دیکھا کہ بے شک نعمت کی جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ بہت زیادہ تنہائی فیل کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، ان کا ہم جنس یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فوری طور پر اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنی خاص قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے ہی، ان کے جسم میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت حضرت سیدہ اماں حوا، پوری انسانیت کی اماں جان حضرت سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا۔ جیسے ہی یہ جوڑی مکمل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام حشاش بشاش اور خوش ہو گئے کہ اللہ، اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا کہ خالق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں میں سے، تمہاری جنس میں سے، اے انسانوں تمہاری جنس میں سے اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ ہاں جی، یعنی عورت ہے تو اس کا جوڑا اس کا خامند ہے، خامند ہے تو اس کا جوڑا اس کی عورت ہے، بیوی ہے، اسی میں۔ اگر دیکھیں نا خامند یہ ہوتا اور عورت جو بیوی بننا تھی وہ کسی اور جنس میں سے ہو جاتی، کسی اور جنس میں سے ہوتی، وہ جن ہوتا، کوئی بھوت ہوتا، کوئی پری ہوتی، تو یہ جوڑ چلنا ہی نہیں تھا، یہ مزہ آنا ہی نہیں تھا، یہ جو زندگی کی گاڑی حسین و جمیل اعتدال سے اس کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے آگاہ تھا، اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اور قدرت کاملہ سے اللہ جل شانہ اس انسان میں سے ہی عورت کو تخلیق کیا اور اس کا جوڑا بنا دیا، اور آگے وجہ بھی بیان کی کس لیے بنایا، یہ جوڑا کس لیے بنایا، لِتَسْكُنُوا، اس لیے کہ تم سکون حاصل کرو، تم آپس میں اطمینان کی زندگی گزارو۔ گھر جو ہے یہ معاشرے کی پہلی اکائی ہے، گھر سے فرد بنتے ہیں، افراد بنتے ہیں، افراد سے پھر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ایک گھر مطمئن ہے اور گھر کا ماحول اچھا ہے، پاکیزہ ہے، طہارت والا ہے، طمانینت والا، سکون والا، اطمینان والا ہے، تو معاشرے میں بھی طمانینت نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر آفس میں آ کے باس جو ہے وہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کریں تو نیچے والے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ ماں سے جھاڑے کر کے آیا، یہ نہیں کہتے یہ بھائی سے لڑ کے آیا، لگتا ہے آج باس نے کارنا کوئی لڑائی پئی۔ تو مطلب کیا ہے، یہ ایسے جملہ نہیں، یہ بہت بڑے ایک احقاق حق ہے، یہ حقیقت کا اعتراف ہے۔ اگر گھر میں ہنگامہ آرائی رہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ گلی بازار محلے میں معاشرے میں ہنگامہ بپا نہ ہو۔ گھر میں مطمئن ماحول رہے گا تو باہر بھی معاملات بہتر رہیں گے۔ یہ اتنا اہم رشتہ کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اپنی آیات میں سے ایک آیت قرار دیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ
آیت من آیات اللہ ہے یہ رشتہ نکاح، یہ میاں بیوی کا تعلق اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا۔ یہ آیت ہے، کیسے نشانی ہے؟ ذرا غور کریں کہ اگر یہ دنیا کا پہلا رشتہ قائم نہ ہوتا تو سارے انسان ہی پیدا نہ ہوتے۔ یہ جو دنیا کو اللہ سے ملانے کے لیے، یہ جو مخلوق کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام نصیب ہوئے ہیں، پھر یہ جو صحابہ کرام نصیب ہوئے ہیں، پھر یہ علماء ربانیین، اولیاء کاملین جو امت کی رشد و ہدایت کے لیے امت کو ملے ہیں، یہ حسین ترین اور عظیم ترین لوگ جو امت کے نصیب میں ہوئے ہیں، تو یہ کس رشتہ کی وجہ سے؟ میاں بیوی کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، پھر اللہ نے وہاں سے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا۔ یہ جو آج ہمیں معاشرے میں باعزت ڈاکٹر، باوقار انجینئر، بہترین پولیٹیشین، بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسدان، یہ جو باوقار اور ماہر تجارت کرنے والے تاجر، یہ جو کسان اور یہ جو کھیتیاں اور لہلہاتی فصلیں جن کو چلانے والے، اگانے والے، اٹھانے والے کسان، یہ سارا جو نظام ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ماں باپ کی وجہ سے، میاں بیوی کی وجہ سے۔ اگر یہ باوقار رشتہ نہ ہوتا تو یہ جتنے منصب ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی طلبہ ہیں، وکلاء ہیں، جو بھی ہے، یہ اس طرح معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں جی سکتے۔ یہ بالکل ان کو عزت ہی نہ ملتی اگر یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ اور اللہ قائم نہ کرتا۔ تو دنیا انسانیت کا سب سے پہلا قائم ہونے والا رشتہ جو ہے یہ میاں بیوی کا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ بندے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد آخر تک جو رشتہ نبھتا ہے وہ میاں بیوی کا ہے، آخر تک یہی چلتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس رشتہ کے بعد یہ کائنات کا سارا ریل پیل، یہ سارا معاشرہ اور معاشرے کی تشکیل اس رشتہ کی وجہ سے ہوئی۔ اور یہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ رشتہ، کہ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے راز، بہت ساری دل کی ایسی چیزیں اور امور اور باتیں جو ہم دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ ایک خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے اور بیوی اپنے خامد سے کر سکتی ہے، جو کسی اور سے بعض چیزیں ڈسکس ہی نہیں کی جاتی۔ ایسی حاجات اور ایسی ضروریات کسی اور کو بتائی نہیں جا سکتی جو ایک بیوی اپنے خامد کو اور خامد اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ آیات من آیات اللہ ہے۔ تو اس رشتے کا اچھے طریقے سے نبھانا اور بہترین طریقے سے اس کو چلانا یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں جہاں اور بہت سارے افراد اور تفریط آئے، وہاں یہ بھی ایک بہت بڑا انحطاط آیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وہ اچھا کامیاب انجینئر بننے کے لیے وہ کورسز کرتا ہے، ڈاکٹر کورسز کرتا ہے، اور ایک تاجر اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے نہ جانے کتنے موٹیویشنل سپیکرز کے وہ سیشن لیتا ہے اور وہاں سے سیکھتا ہے، پھر وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ ایک طالب علم جو ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، اکیڈمی سے پڑھتا ہے، اور ایک اچھا کھلاڑی اچھے کوچ کی کوچنگ میں وہ آگے بڑھتا ہے اور اچھا پلیئر بنتا ہے۔ یہ جتنی ڈیوٹیز میں نے بتائی ہیں، یہ جتنے پیشے بتائیں، تاجر تجارت میں کتنا رہتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری میں کتنا رہتا ہے، انجینئر انجینئرنگ میں کتنے گھنٹے گزارتا ہے زندگی کے، جبکہ میاں بیوی کے طور پر ایک خامد جو ہے وہ اگر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کا اگر وہ وقت نکالے تو ڈاکٹری میں اس کا اتنا وقت نہیں گزرا جتنا بطور میاں بیوی کے طور پر اس کا وقت گزرا۔ کھلاڑی میدان میں اتنا وقت نہیں گزارتا جتنا بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، مگر یہ میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے یہ پورا ایک ادارہ ہے، یہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، مگر اس کو چلانے کی کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کورس ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر افراط ہے، تفریط ہے۔ ہم نے کیا معاشرے میں بچوں اور بچیوں کی، لوگوں کی ڈگریاں بڑی ہیں، تعلیم بڑی ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بی اے پاس معاشرہ ہے، ایم اے پاس معاشرہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرح طلاق نیچے آتی، مگر شرح طلاق اوپر گئی ہے۔ آپ ذرا ریکارڈ اٹھوا کے دیکھیں، عدالتوں میں جائیں، خلا کے ریکارڈ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ اس حوالے سے اتنا اہم ادارہ چلانا ہے، نہ عورت کو، بچی کو، خاتون کو اس بات کا کہیں پہ کوئی ٹریننگ، کوئی اس کو کورس، کوئی اس کی تربیت پہلے خواتین کرتی تھی۔ پہلے گھروں میں لوگ سادہ ماحول تھا، وہ بچیوں کی پوری تربیت کرتے تھے۔ آج ایک عورت کامیاب بیوی وہ ہے جو خدمت گزار ہے، اور کامیاب شوہر وہ ہے جو ذمہ دار ہے۔ شوہروں میں ذمہ داری نہیں رہی، عورتوں میں خدمت گزاری نہیں رہی، نتیجہ گھر جہنم بن گیا۔ تو یہ اس کو سیکھنا چاہیے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، اور میں نے، آپ بھی اگر نیٹ پہ دیکھیں گے تو کامیاب ازدواجی لائف کے لیے بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں، میں پڑھ رہا تھا امریکہ کی یونیورسٹی، 27 سال وہاں کے ریسرچر نے ریسرچ کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریسرچ کا جو سارا خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ جی خامد جب گھر آئے تو یہ اپنی باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی جاب ہے، وہ اپنی ساری وہاں کی ٹینشن وہاں رکھ کے آئے۔ گھر یہ حشاش بشاش آئے۔ بہت سارے ہمارے گھروں کے ماحول اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ وہاں کی جو اس کی مارکیٹ کی، دکان کی، اس کے آفس کی جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ گھر آتے ہیں، اور گھر آ کے پھر وہی معاملات، تو اس سے بچے اور بیوی اور گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ کتنی دیر کی ریسرچ ہے؟ ایک امریکہ کی 27 یونیورسٹی کی 27 سال 27 ایئرز اس کی ریسرچ کے بعد میں کہا سبحان اللہ، مسلمانوں تمہارے قربان، تمہیں اللہ نے، اور لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اس ریسرچ پہ لگا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محاذ سے، ایک مہم سے واپس آئے، ایک جہادی مہم سے واپس آئے۔ جب حضور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، اور یہ آپ کا اکثر معمول تھا، جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اپنے صحابہ کو کہا پڑاؤ کرو، رک جاؤ، خیمے لگاؤ، وہاں رکے۔ حضور نے فرمایا کینچی لاؤ، کنگھی لاؤ، تیل لاؤ۔ حضور نبی پاک نے خود بھی، صحابہ کو بھی اپنی لب مبارک ٹھیک کی، اپنی زلف مبارک ٹھیک کی، تیل لگایا، خوشبو لگائی، جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ ہاں جی، آج مرد یہ تو کہتا ہے بیوی ہر وقت سنوری رہے اور جناب وہ میڈم کلوپترا بنی رہے، مگر خود آپ بھی تو دیکھا کرو کہ آپ کی بغلوں کے اندر بال کتنے بڑے ہوئے ہیں، آپ کے زیر ناف صفائی کے معاملات کیا ہیں، اپنے پسینے کا بھی تو جائزہ لو کہ بدبو کس محلے تک جا رہی ہے، اپنے جوتے اور جرابوں کا بھی تو خیال کرو کہ تیرے اندر مینرز کیا ہیں، تو نے کتنا، تیرے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے، تیرے کپڑے لباس، تیرا ذوق شوق، تیرا نظام طہارت و صفائی نفاست کیسی ہے، کبھی یہ بھی تو جائزہ لے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساری تیاری کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسے فریش، اور صحابہ کو بھی کہا، اور پھر حضور نبی پاک نے فرمایا تمہاری بیویاں بھی چاہتی ہے کہ تم بھلے لگو، اس انداز سے فریش ہو کر۔ اب اس بات پہ جہاں 27 سال ایک یونیورسٹی نے لگائی، اور ایک میں ٹرینر کا پڑھ رہا تھا کامیاب ازدواجی لائف کے لیے، یہی بات بتا رہا تھا، اور میں نے دیکھا اس کے ایک سیشن کی فیس 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اس نے مینجمنٹ سے 1.5 لاکھ میں ایک لیکچر دیا 25 منٹ کا، صرف اس بات پر۔ میں نے کہا کیا کمال ہے مدینے والے، تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے مفت و مفت یہ چیزیں امت کو سکھا دی کہ جب گھروں میں آؤ تو خوش طبیعت سے آؤ۔ تو کامیاب لائف کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے، ان کے جذبات کا خیال کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ آپ تمام ازواج مطہرات میں ایج وائز چھوٹی تھی، آپ کا بچپن میں ایک شوق تھا کہ آپ خاص قسم کے گڑیا بنا کر اس سے کھیلا کرتی تھی، خاص قسم کی گڑیا۔ جب آپ کی شادی ہوگی تو وہ جو آپ کی سہیلیاں تھیں ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب حضور گھر نہ ہوتے تو ان کو آپ گھر بلوا لیتی، وہی گڈے کا کھیل ان کے ساتھ کھیلا کرتی۔ ایک دن حضور آ گئے تو وہ جلدی جلدی وہ چھپا دی، گڑیا چھپا دی اور بچیوں کو بھگا دی۔ حضور نے دیکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ ان اپنی سہیلیوں کو بلایا کریں اور ان کے ساتھ کھیلا کریں، اور اگر آپ چاہیں تو بے شک آپ ان کے گھر چلی جائے گا۔ سبحان، کیا بات!
نبی علیہ السلام نے ایک دن عید کا دن تھا، حضور گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ آج مسجد میں حبشہ سے کچھ لوگ آئے، حبشی نوجوان، وہ ابھی خاص قسم کی گیم کھیل رہے ہیں، خاص وہ جو نیزہ بازی سے گیم کھیل رہے ہیں، آپ نے دیکھنی؟ یہ اس دور کی تفریح ہے۔ پتہ چلا کہ ایک خاوند کو شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی بیوی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ایک تفریح کا بھی وقت نکالنا چاہیے اور ان کو انٹرٹین جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں شریعت کے اصول متصادم نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اب حضرت عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ دیکھنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایسے کر کے چادر کا پردہ سا کر لیا اور میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اپنی ٹھوڑی حضور کے کندھے پر رکھ دی، اور میں ان حبشیوں کے گیم کو دیکھ کر، کھیل کو، تماشے کو دیکھ کر بڑی محظوظ ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں ہے کتاب النکاح میں۔ تو تھوڑے وقفے کے بعد اب حضور ظاہر ہے آپ کی عمر زیادہ تھی، آپ کھڑے پھر مصروف بہت تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عائشہ بس؟ نہیں یا رسول اللہ ابھی اور دیکھنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے سامنے دیکھنا ہے، عائشہ جی بھرا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ابھی اور دیکھنا ہے۔ حضور کھڑے رہے، 3 مرتبہ یا 2 دفعہ حضور نے پوچھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اب جب جی بھر جائے گا خود ہی بتا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری بیوی کوئی ایک دفعہ سے دوسری دفعہ بات کر کے پھر دیکھے تو صحیح نا، ہاں جی میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں تیرا نوکر لگاؤں، ہاں جی۔ میں اگر اس بات پہ جانے لگوں نا، میں نیگیٹو پہ تو پورا جمعہ ادھر چلے جائے، پازیٹیو پہ رہتے۔ تو حضرت عائشہ کیا کہتی، وہاں حدیث میں آپ پڑھیں کتاب النکاح بخاری شریف میں، یہ بیان کرتے ہوئے نا آپ تبصرے کے طور پر فرماتی ہیں، فرماتی جب حضور مجھے پوچھ رہے تھے نا، میں پہلی مرتبہ بس کہنا چاہتی تھی، یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے، مگر میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح بطور خامد کتنا برداشت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بیویوں کا تو میرا امتحان لینا چاہتی، تو مجھے آزمانا چاہتی ہے، تو مجھے ٹیسٹ کرتی ہے، تو ٹیسٹ مشین ہے میرے لیے یا بیوی ہے؟ یہاں کیا ہے، خود فرماتی ہیں پہلی دفعہ کافی ہو گیا تھا، پھر جب حضور نے پوچھا میں نے کہا دیکھوں ذرا آپ کتنا برداشت کرتے ہیں، تو کہتی پھر میں نے خود ہی کہا یا رسول اللہ میں بس ہو گئی، اب بس ہو گئی۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے اس گھریلو لائف کو بہتر رکھنے کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک گئے۔ جب میں حدیث پڑھ رہا تھا جو میرے ذہن میں آیا، میں ابھی تبصرہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر یعنی اس رشتے کو دل لگی اور صبر سے اور حکمت سے اس رشتے کو کامیابی سے نبھایا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پہ سفر پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی زوجہ پاک تھی۔ میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ حضور کے آپ جانتے کہ متعدد ازواج تھی، 9 بیویاں تھیں، ہم سے ایک کو خوش رکھنا مشکل ہے۔ حضور کی متعدد بیویاں ایک نکاح میں، ایک وقت میں 11 آپ کے نکاح میں اور 9 تو بہت عرصہ تک رہیں، کسی ایک بیوی کے ساتھ بھی آپ کی ناانصافی ثابت نہیں، سب کے ساتھ عدل اور سب کے ساتھ خیال۔ اور میں پڑھ رہا تھا یہاں ایک بیوی 3 2 4 بچے ہوتے ہیں، ہماری جناب پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگتے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ حضور کی 9 بیویاں بیک وقت، ہر روح اور مصروفیت کتنی، آپ ریاست اسلامیہ، ریاست مدینہ کے سربراہ، مجاہد، مسجد کے امام اور خطیب اور مربی اور دائی، اور آپ کو وفود ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ وفود تشکیل دے کے وفود کو بھیج رہے ہیں، مبلغین تیار کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، اور معاشرے کے نادار اور غریب لوگ، اور پھر وہ جو 100 کے قریب یا 70 کے قریب اصحاب صفہ جن کو ہر وقت پڑھا رہے ہیں، غربا کا خیال، اتنی مصروفیت، ہر روز 9 کے 9 گھروں میں حضور خود جاتے ایک ایک زوجہ سے پوچھتے کوئی ضرورت، کوئی بات، کچھ چاہیے، کمال ہے کوئی، یہ معمولی بات ہے۔ اور ایک دن نبی پاک کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ہماری ایک بیوی چھوٹی سی نوکری ہوتی ہے، وہ جناب صاحب کو فجر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، جمعہ پہ ٹائم پہ آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ماں باپ کی خدمت کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ بھی تو دیکھیں اصل میں کیا ہے، میں نے پچھلے جمعے میں نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، آپ نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سارے ماحول اور حالات پیدا کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام اتنا اپنی ازواج کا خیال کرتے اور ان سے دل لگی کرتے۔
میں نے کہا آج کل بہت سارے مفتی اور علماء اور میں خود بھی اس حق میں ہوں کہ ضرورت ہو تو دوسری شادی کریں، ضرورت ہو تو دوسری شادی کریں، پھر ضرورت ہو تو تیسری بھی کریں، پھر ضرورت ہو تو چوتھی بھی کریں، مگر شوقیاں اس آزمائش گاہ میں کے ساتھ شمار نہ بنے، شوقیاں ادھر نہ آئیں۔ اگر یہاں پر یہ تو بتاتے جی حضور نے متعدد شادیاں کی تھی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بیوی کو میکے بجوا دیا اور دوسری رچا لی، پہلی یا دوسری بیچاری روتی پھر رہی ہیں، بھوکی پھر رہی ہیں، اور جناب تیسری لے کر صاحب ہنی مون پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ بے اعتدالی کہاں ہے؟ یہ تو بالکل ناکامی۔ تو حضور کی متعدد ازواج سب کے ساتھ برابر دل لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی۔ ہاں، یہاں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ متعدد شادیاں، یہ کبھی یہ جو جتنے شادیوں کے شوقین ہیں ان سے پوچھیں کہ باری کے کیا حکم ہے، فقہ، دین، شریعت کیا کہتی ہے، اور اس کی پوچھ آخرت میں کیا ہونی۔ تو حضور جب بھی سفر میں جاتے تو کسی نہ کسی زوجہ پاک کو، ہماری اماں جان کو ساتھ سفر میں رکھتے۔ کیسے؟ حالانکہ حضور نبی پاک کی سب سے زیادہ محبوبہ جو زوجہ پاک تھی، کم عمر، ایکٹیو، خدمت کرنے والی، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تھی۔ مگر جب بھی حضور سفر پر جاتے تو آپ عدل قائم کرتے۔ کیسے؟ آپ فرماتے بھئی آپس میں قرآن اندازی کر لو، یعنی پرچی نکال لو، جس کا نام نکلائے گا وہ سفر میں میرے ساتھ جائے گی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی۔ ایک جگہ پہ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ریس لگائیں، دوڑ لگائیں۔ یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ مولوی آ کے نمازیوں کو بتا دے، کل میں ریس کورس گیا، باغے جناح نال بی بی نو لے کے گیا، میں ریس لگائی، کہنے کہ چھٹی کرو مولوی صاحب، رنگین مزاج مولوی نہیں چاہیے ہمیں۔ یا وہ بتائے اور وہ اگر سوشل میڈیا پہ آ جائے کہ پردے میں رہ کر اس نے بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی، شام تک 18,000 فتوے آ جائیں گے۔ اس کا پتہ کرو یہ کس ادارے سے پڑھا، رنگین مولوی، بہت رنگین مزاج ہے، پتہ نہیں کیا کیا تبصرے آئیں گے۔ یہاں سنیے، حضور نے فرمایا عائشہ ریس لگائیں، یا رسول اللہ لگائیں۔ حضور ظاہر عمر سیدھا تھے، آپ بہت ایکٹیو تھی، سمارٹ تھی ہماری اماں جان، ریس لگائی، آپ آگے نکل گئے۔ حضور خاموش ہو گئے، خوش ہوئے۔ پھر کچھ سال گزرے، وقت گزرا، اب آپ بھی عمر کے اس حصے میں ذرا پہنچ گئیں اور آپ کا ویٹ بڑھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے تھے، سبحان اللہ، اور بہت کم کھاتے تھے، روزے رکھتے تھے، بہت سمارٹ اور بڑے صحت مند، تو چند رسو توانا۔ کہا عائشہ ریس لگائیں؟ جی یا رسول اللہ لگائیں۔ پھر دوڑ لگائی، حضور آگے نکل گئے اور مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ کیا مزاج ہے، کیا ماحول ہے، کیا مزاج ہے، کیا ماحول ہے۔ حضرت نبی پاک فرماتے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم میرے ساتھ ناراض ہوتی ہے۔ ہماری بیویاں بیچاری چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں، اپنے ابو سے بھی سفارش، بھائیوں سے بھی سفارش، جیٹھ سے بھی سفارش، دیور سے بھی سفارش، سب سے سفارش، مگر صاحب کا مزاج مجال ہے اگر غصہ نیچے آ جائے، مجال ہے کبھی یہ چاہتا ہے مجھے ہر کوئی سمجھے، بیوی بیچاری کی تکلیف کو یہ سمجھے، یہ ممکن ہے نہیں۔ آنکھیں بند، کان بند، بالکل سمم بکمن۔ مگر یہاں کیا ہے؟ حضور فرماتے عائشہ یہ نہ سمجھو خدمت میں کمی نہیں آتی تھی، وہ بولتی نہیں تھی، کوئی تانے مینے نہیں دیتی تھی، وہ تو خدمت کا ایک ادب کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے ایک دن فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو۔ یا رسول اللہ میں ایسا کوئی اظہار تو نہیں کرتی، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم میرے ساتھ راضی ہوتی ہو نا تو آپ کہتی ہو رب محمد کی قسم، آپ کا انداز سا باتیں کرتے کرتے نا، یا رسول اللہ رب محمد کی قسم یہ کام ایسے ہے۔ فرمایا جب آپ میرے ساتھ ناراض ہوتی ہو پھر آپ کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ میں اس سے سمجھ آتا ہوں۔ آگے پھر تبصرہ سنیے حضرت سیدہ عائشہ، کہا یا رسول اللہ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، بالکل ایسا ہی ہے، جب میرے دل میں کوئی ملال ہوتا ہے نا تو میں ایسے ہی کہتی ہوں، مگر ساتھ کیا وضاحت دی، اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میں ایسے کہتی ضرور ہوں، مجھے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوتی ہے، مگر پھر قسم اٹھائی، کہا رب محمد کی قسم،
یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم میرے دل میں آپ کے لیے پیار محبت عظمت کے حوالے سے رتی بھر بھی ذرا فرق نہیں آتا. میں آپ سے فل لو کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، آپ کا احترام کرتی ہوں، اس میں کمی نہیں آتی. ہاں بظاہر میاں بیوی کے طور پتہ چلا بیویوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اتنا تو کم از کم آپ سے کوئی گلہ شکوہ کر لیں. پھر آپ ان کے ساتھ متعدد بیویاں تو کتنا اللہ. یہاں پہ ایک یہی جو ایک بہت بڑے مولانا وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت درس دیتے ہیں، تیسری شادی، ان کا میں کلپ سن رہا تھا. اگر آپ نے کامیاب بیویوں کو، آپ نے 3 بیویاں رکھنی ہیں، 4 رکھنی ہیں اور کامیاب رہنا ہے، ان کو کبھی آپس میں ملنے نہ دیں. یہ نسخہ بتا رہے تھے. میں نے کہا ان سے کوئی پوچھے یہ کس حدیث میں آیا، کس آیت میں آیا؟ بھائی یہ رشتے تو زیادہ قائم اس لیے کرنے تھے کہ باہمی محبتیں بڑھے. یہی تو آپ کا امتحان تھا. بھائی ایک بیوی لاہور میں ہے، ایک برے والا میں، ایک ملتان میں ہے، چوروں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس میں کمال کیا ہوا صاحب کا؟ کمال تو یہ ہے کہ اعلانیہ شادی کرے اور پہلی بیوی کو بھی اعتماد ملے، اس کے بھی حقوق پورے کرے. ایک چھت، ایک کچن، نہیں تو چلو کچن 2 ہو، گھر تو ایک ہو نا. دونوں کو برابر کا ٹائم دے، برابر کا احترام دے، برابر کی ضرورتیں پوری کرے. دونوں کے بچوں کا لباس کا، کھانے پینے، تعلیم و تربیت کی ضروریات کو برابر پورا کریں. مزہ تو تب ہے نا مرد کے بچے کا پتہ چلے کتنے مفتی صاحب ہیں چوروں کی طرح، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. جناب یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں سنیے. حضور نبی پاک حضرت عائشہ کہتی حضور میرے گھر آئے ایک دن اور تشریف فرما ہوئے. تو اسی دوران حضور کی ایک زوجہ پاک تھی ہماری اماں جان حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور کی ازواج میں تقریباً سب میں اس وقت عمر رسیدہ تھی اور یہ بھی آ کے پاس بیٹھ گئی. حضور ایسے ٹیک لگا کے تھوڑا سا نیچے ایسے نیم دراز سے. حضرت عائشہ بھی بیٹھ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے ایک پاؤں اٹھایا تو میری گود میں رکھ دیا اور دوسرا پاؤں اٹھایا تو حضرت سودا کی گود میں رکھ دیا. اسی دوران میں اجازت لے کر کچن میں گئی یا جہاں وہ بناتے تھے کھانا، تو وہاں میں نے ایک حلوہ تیار کیا ہوا تھا. وہ حلوہ تیار کر کے لے آئی تو میں نے حضور کو پیش کیا، آپ نے تناول فرما لیا. میں نے حضرت سودا کو دیا. وہ اپنی عمر رسیدگی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، اور یہ سمجھی کہ شاید سوکن کے اثرات موجود ہیں. انہوں نے کہا کھاؤ، کہا میں نے نہیں کھانا، انہوں نے بنایا تھا. اب حضور سن رہے ہیں. کہا کھاؤ نہیں تو یہ حلوہ تمہارے منہ پہ مل دوں گی. انہوں نے کہا جو مرضی کرو میں نے نہیں کھانا. نبی پاک نے خود فرمایا عائشہ ٹھیک ہے، پھر جو آپ کہتی ہے ٹھیک ہے، مطلب کہ شابہ. حضرت عائشہ نے وہ حلوہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا. جب ان کے منہ پہ ملا حضور مسکرائے تو وہ جو ان کی گود میں پاؤں رکھا تھا نا حضور نے، وہ پاؤں اٹھا لیا اور ہلکا سا اشارہ کیا شابہ اب تم بھی ملو. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ماحول بنا ہوگا. اور ایک ہم ہیں کہ گھر میں ہاں جی تھانے دار. میں جب یہ پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار یہ چیزیں ہمارے ممبروں پہ بیان کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے سوچا یہ اس لیے زیادہ بیان نہیں ہوتے ہیں کہ گھر میں مولوی صاحب بڑے تھانے دار لگے ہوتے ہیں اور نمازی صاحب چھوٹے تھانے دار لگے ہوتے ہیں. اگر یہ بڑے تھانے دار یہ بیان کر دیں کہ بھئی نبی پاک نے فرمایا عائشہ پانی لاؤ، لائیں، پاس بٹھایا اور پیالہ پکڑا. عائشہ کہاں سے پیا تھا؟ یہاں سے. حضور نے ایسے ہاتھ کر فرمایا اچھا یہاں سے پیا تھا. اسی جگہ پہ لب رکھ کے حضور نے پانی پیا. کہا بڑا مزہ آیا الحمدللہ. تو شوہر صاحب تو کہتے نہیں جھوٹا ہو جائے گا. آپ فرماتی میں ایک دن بوٹی کھا رہی تھی، گوشت کی بوٹی کھا رہی تھی. حضور آئے، فرمایا کہا عائشہ بوٹی کھا رہے ہو؟ جی. یا رسول اللہ اور بھی پڑی ہیں؟ فرمایا نہیں یہ جو تم کھا رہی ہے نا وہ دے دو. اور پھر آپ نے وہ بوٹی پکڑی تو وہاں سے فرمایا یہاں سے چوسا. فرمایا ایسے حضور چوس رہے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلی کو چوسا جہاں سے میں نے بوٹی کو چوسا تھا. یہ کیا نظام ہے، یہ کیا نظام. تو آج کامیاب شوہر کون ہے؟ جو بیویوں کے حوالے سے ذمہ دار. حضور نے فرمایا خیار، ایک جگہ پہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم. فرمایا تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے، اعلیٰ وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اور ایک جگہ پر فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم. فرمایا تم میں سے اچھا مجھے وہ لگتا ہے
جو اپنی بیویوں کے لیے بڑا اچھا ہے. اور ایک جگہ پر حضور نے ادھر توازن ہے نا, اعتدال ہے, ادھر دوسری طرف ایک حضرت معاذ بن جبل غالباً وہ کہیں سفر سے آئے تو شام سے وہاں انہوں نے ماحول دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے لیڈرز کو اور اپنے بڑوں کو سجدے کرتے ہیں, وہ بھی حضور کو ملے تو سجدہ کیا. آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, شام گیا تھا, وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو ایسے سجدہ کرتے. فرمایا نہیں, اسلام میں یہ منع نہیں کرنا. پھر حضور نے اس موقع پر فرمایا اگر دنیا میں مخلوق میں سے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی جو بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, انہیں کہتا کہ تم اپنے خامد کو سجدہ کرو. خامد کا اللہ رسول کے بعد عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. اس بیان میں نے کافی ساری چیزیں عرض کرنی تھی, مگر ٹائم کی کمی انشاءاللہ اگلی دفعہ کروں گا. چند ایک چیزیں جو اس میرے بیان کا خلاصہ ہے. خامدوں سے کہوں گا کہ گھر میں جب آئیں تو حشاشت بشاشت, جب جیسے گھر آئیں نا تو یہ ذہن نہ بنایا کریں میں جاؤں گا تو میڈم کیلوپترا سے میری ملاقات ہوگی, کھانا پڑا ہوگا, صفائی ہوئی ہوگی, یہ ہوا ہوگا, باغ و بہار, یہ ذہن ہی نہ بنایا کریں. بے جات توقعات نہ لگایا کریں. بس سمجھیں یار جیسے بس نارمل سا ماحول ہوگا, بس ٹھیک. ہوتا کیا, بیوی بیچاری کاموں میں لگی ہوتی ہے, یہ تو ذہن بنا کے آیا ہو کہ وہ حور اور ملکہ بن کے بیٹھی ہوگی, وہ بیچاری کچن میں پھنسی ہے, صاحب کا آتے موڈ خراب ہو جاتی. اس نے سمجھا کھانے سارے لگے ہوں گے, اس کو بچوں نے تنگ کر مارا تھا, وہ ابھی کھانے میں تھوڑی تاخیر ہے, پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے توقعات لگائے ہی نہیں, یہ بلکہ یہ ذہن بنائے میں جاؤں گا, جا کے اہلیہ کے ساتھ تھوڑا وقت دوں گا, تھوڑی معاونت کروں گا, پھر کھانا بنائیں گے, دونوں کھانا لگائیں گے, پھر میں اسے موقع دوں گا, وہ اپنے آپ کو تیار کر لے گی اور ماحول بہتر ہو جائے گا. یہ ذہن بنائیں. عورتیں کیا کرتی ہیں, بے جا بھائیوں نے ملنا, رشتہ داروں نے ملنا, حتیٰ کہ پھر کرتی وہ بیچارہ بھائی چھوڑ دیتا ہے, پھر رشتہ دار چھوڑ دیتا ہے, آخر میں آ کے نا اس کے 2-3 دوست رہ جاتے ہیں. اے کیوں روزانہ تسی وہ کو لگے رہتے جی, دوستوں کو بھی نہیں ملنا. ایسا بیوی کو نہیں کرنا چاہیے. اسے نہیں پتا وہ اپنا نقصان کر رہی. یہ آگ جل رہی ہوتی, بہت طویل واقعہ, آگ جل رہی ہوتی نا, آگ کا دہکاؤ, تو سارے کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں. ایک کوئلے کو اٹھا کے آپ سائڈ پہ رکھ دیں, 3 منٹ کے بعد مرجھا جائے گا. اسی کوئلے کو اٹھا کے پھر ادھر رکھ دیں, پھر دہک جائے گا. ایسے ہی ایک انسان, اچھا خود کیا کرتی, خود آئسولیٹ کر لیتی ہیں, پھر وہ آئسولیٹ ہو کے گھر میں لاچار مجبور سست ہو کے پڑا رہتا ہے, پھر کیا شکایت لگائیں گی. حضرت صاحب کو دم کر دیو, سست بڑا نہ کدھر جاندا ہے نہ آوندا ہے, ہر ویلے ستا ہی ٹٹا مریا رہندا کر, پھر ادھر آ جائیں گے. بھئی جب وہ ایکٹیو تھا, آپ کے ساتھ بھی پورا, جاب میں بھی پورا, دوستوں کو بھی مل رہا ہے, گپے بھی لگا رہا ہے, ہوٹلنگ بھی کر رہا ہے, اس وقت وہ اعتراض تھا. اب یہ نہیں کر, بے جام مشورے نہیں دینے چاہیے. اور میں آخر میں بیویوں کو یہ کہوں گا, بیوی جب تک مرد کے نکاح میں ہے وہ یہ سمجھے آج میری پہلی رات ہے, وہ بیوی ہے. دوسری وال بڑا ویندا ہے, حضرت صاحب ادھر بڑا ویندا ہے, میرے حال نہیں لیندا توجہ. بھئی آپ سے بدبو آ رہی ہے, بال آپ کے ٹھیک نہیں, کپڑے آپ کے ٹھیک نہیں, مزاج آپ کا ٹھیک نہیں, تو آپ کو کیا چاٹے وہ. آپ بیوی کے طور پہ بن کے رہیں, اپنی صحت, اپنی فٹنس, اپنا بناؤ سنگار کر کے رکھیں, تاکہ آپ سے پاکیزہ اور کون رشتہ ہے. تو جب آپ ہر وقت اعتراض کرتی رہیں گی, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, فلاں کو ہو گیا, ایسے. نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن عمر, آخری بات کر کے بس پھر اگلے جمعے, حضرت عبداللہ بن عمر کو حضور نے سمجھانا تھا. اس سے سائیکی دیکھیے, ایک مربی کی بات بتانے کی, سمجھانے کی, بات منوانے کی. فرمایا عبداللہ بن عمر تم بہت اچھے ہو, کاش آپ تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھو. تم بہت اچھے ہو, کاش تم. تو یہ یہاں اگر بیوی بھی یہ کہے آپ بہت اچھے ہیں, بڑا خیال کرتے ہیں, کاش آپ یہ بھی کر لیں تو ہمارے لیے آسانی. یعنی یہ ریکویسٹ کا انداز رکھے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو.